الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر پہلی حدیث جو لائے ہیں وہ یہی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے۔ یاد رکھیں کہ عمل کے اندر سب سے اہم چیز نیت ہوتی ہے، اس لیے نیت کو پہلے رکھا گیا، عمل کو بعد میں رکھا گیا۔ کوئی بھی آپ عمل کریں گے، عمل سے پہلے اس کی نیت ہے، اور نیت کہا جاتا ہے دل کے ارادے کو۔ دل سے جو ہم ارادہ کرتے ہیں، دل کے اندر جو بات ہم پیدا کرتے ہیں، دل کے اندر جو بات ہم سوچتے ہیں، دل کے اندر جو ہم پلان بناتے ہیں، اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور زبان سے جو بات ہم کہتے ہیں، اس کو اقرار کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں نیت کرنے کا حکم دیا ہے ہر عمل کے لیے کہ آپ نیت کر لیں، اور نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیت آپ کی جتنی اچھی ہوگی، عمل آپ کا اتنا ہی خوبصورت اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ کو دین اسلام کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے کہ دین اسلام کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ان میں سے ایک حصہ صرف یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے۔ اب نیت درست ہوگی تو عمل درست ہوگا، نیت غلط ہوگی تو عمل غلط ہوگا۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے اللہ کے لیے، اور آپ نے اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی ہے، تو اس نیت پر آپ کو اچھا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ نے نیت، نماز تو پڑھی ہے لیکن نیت یہ کی ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ متقی پرہیزگار کہیں، لوگ میری نماز کو اچھا جانیں، لوگ میری نمازوں کا تذکرہ کریں، تو نیت برے ہونے کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خالص نیت خالص کر لیں، نیت اللہ کے لیے کر لیں۔ ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول لیں کہ میری نیت درست ہے یا نہیں۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو عمل بہت مضبوط ہوگا، بہت مستحکم ہوگا، بہت اس کے اندر وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا بے پناہ اجر دیں گے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے کسی صحابی نے کھجور کی گٹلی کے برابر سونا خرچ کیا ہے تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لو، میرے صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جو اخلاص پایا جاتا تھا، جو ان کی نیت کے اندر اخلاص تھا، جو ان کی نیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ تو اس بنا پر ان کی گٹلی کے برابر سونا خرچ کیا ہوا ہم احد پہاڑ کے برابر خرچ کریں گے، ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا اخلاص بہت بڑا تھا۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کے کنویں سے پانی کھینچا، اور صبح اسے 1 سا یا 2 سا کھجور ملی، جو اپنے ہاتھوں کے اندر وہ لے کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اب وہاں پر غزوہ تبوک میں معاملہ یہ تھا کہ کوئی تو پورے گھر کا مال لے آیا تھا، کوئی آدھے گھر کا مال لے آیا تھا، کوئی جو ہے 700 اونٹ بمائے سامان حرب و ضرب کے حضرت عثمان غنی دے کر چلے گئے تھے۔ ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی کے سین کے اندر مال کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے وہ صحابی کی ان 1 سا کھجور یا 2 سا کھجوریں لی، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے پورے اس ڈھیر کے اوپر وہ کھجوریں پھیلا دی، اور لوگوں سے یہ بات کہی کہ جتنا ان سب کو اجر ملے گا اتنا اس اکیلے صحابی کو اجر ملے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا تھا۔ اتنا اخلاص تھا کہ پوری رات وہ یہودی کے کنویں سے پانی کھینچتا رہا، اور اس کے ہاتھ خون آلود ہو گئے، اور جو اسے مزدوری میں وہ کھجوریں ملی وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔
اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عمل کا زیادہ ہونا اہم نہیں ہے، عمل کا اچھا ہونا اہم ہے، عمل کا جو ہے اخلاص والا ہونا اہم ہے، عمل کا جو ہے وہ خالص ہونا اہم ہے کہ یہ خالص اللہ کے لیے، کس کے لیے کیا گیا؟ یہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا۔ تو یاد رکھیں، اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اپنی نیتوں کو اللہ کے تابع کر لیں، اپنی نیتوں کو ریاض سے، نمود اور نمائش سے ہر حال میں پاک کر لیں، تاکہ جو عمل بھی آپ کریں وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو اور اس عمل کے اندر وزن ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔